جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کے احسانات میں سے بہت بڑا احسان اور کرم اللہ رب العزت کے خصوصی فضل اور کرم کے ساتھ نصیب والے اپنی کامیابی، کامرانی کا سامان کر رہے ہیں۔ یہ بڑے نصیبے کی بات ہے، وگرنہ اس وقت کرکٹ میچ بھی ہو رہے ہیں، میلے بھی ہو رہے ہیں، لوگ اپنی اپنی پارٹیاں ارینج کر کے بیٹھے ہیں۔ ان کے نزدیک رمضان اور غیر رمضان کا کوئی فرق نہیں۔ تو یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی ہے۔ ہم بھی کسی کی اولاد ہیں، ہمارے سر پہ شاید ہمارے ماں باپ زندہ نہیں، ان کی حیا کرتے ہوئے، رب کی حیا کرتے ہوئے، مالک کی توفیق سے ہم نے اس رستے کو چنا ہے۔ اور جن کے والدین زندہ ہیں اور پھر وہ اس رستے پہ ہیں تو یقیناً ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اپنی اولادوں کو اپنی زندگی میں خیر کے راستے دے۔ دلی دعا ہے کہ میرا مالک مجھے اور آپ کو دنیا کی بھی جتنی موجیں ہیں وہ عطا کرے، حسن عطا کرے، خوبیاں، خیر اور بھلائی وہ ہمارے قدموں میں ڈال دے، جھولیاں بھر دے۔ لیکن جو اصل زندگی، اصل کامیابی، اصل کامرانی ہے، اللہ وہ بھی عطا کرتا ہے۔ اس حوالے سے زندگی کا لائحہ عمل تیار کریں۔ ہم لوگ جو سمجھ آتا ہے کرتے رہتے ہیں، جس کو جو نیکی لگتی ہے وہ کرتا رہتا ہے، لیکن قرآن مجید نے جو کرائیٹیریا دیا ہے، جو معیار دیا ہے، اگر اس کو لے کر کے چلیں تو وہ ہماری موجودہ زندگی سے زیادہ آسان ہے۔ کامیابی کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اور میں خود کو لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائیں، نقصان دہ نہیں۔ طریقہ کار کیا ہے؟
اپنے اندر کا جو ڈنگ ہے نا وہ نکال دیں. ہر بندہ کہیں نہ کہیں ڈنگ رکھتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بھیڑ کا زہر اس کی پیچھے تم میں ہے, شہد کی مکھی کا زہر اس کے پیچھے اینڈ پہ ہے ڈنگ ہے, بچھو کا زہر اس کے پیچھے ہے, سانپ کا زہر اس کے دانتوں میں. انسان کا زہر سب سے پہلے سوچ میں ہوتا ہے, وہ زہر منتقل ہوتا ہے زبان پہ, اور پھر بندہ کائنات کے ہر موذی جانور سے خطرناک ہو جاتا ہے. سانپ اگر ڈس لے ہے زہر کا تریاق بہت, آدمی اگر ڈس لے تو ہر سانس بکھر جاتا ہے. میں نے میو ہاسپٹل میں, فیصل آباد کے الائڈ ہاسپٹل میں, بڑے بڑے ہسپتالوں میں زہر اگر سانپ نے ڈسا ہو تو اس کا تریاق دیکھا ہے, ویکسین دیکھی ہے, انجیکشن دیکھی ہے. کتے کے کاٹے کا انجیکشن موجود ہے, ویکسین موجود ہے. مگر ہر رات ایمرجنسی میں, ہر دن ایمرجنسی میں ایسے کٹے ہوئے لوگ, پھٹے ہوئے لوگ, چرے ہوئے لوگ, خون سے لت پت لوگ دیکھتا ہوں کہ جن کو 1122 سپیڈ سے لاتی ہے وہ ہاسپیٹل نہیں پہنچ پاتے, پہنچتے ہیں تو مر چکے ہوتے ہیں, یہ پہنچ کے ڈاکٹروں کے پرس کرتے دباتے وہ لوگ مر جاتے ہیں. سانپ اگر ڈس لے ہے زہر کا تریاق بہت, آدمی اگر ڈس لے تو ہر سانس بکھر جاتی ہے. مجھے موذی نہیں بننا, یہ فیصلہ لینا ہے. مجھے بلا وجہ کا قاتل نہیں بننا, مجھے جوشیلا نہیں بننا. رب جب یہ جوش ختم کرتا ہے اور وجود پہ فالج ڈالتا ہے نا, میں نے 20 لوگوں کے قاتل چارپائی پہ مرتے ہوئے جب دیکھے تو ان لوگوں کا بیان تھا کہ یار پتہ نہیں انہیں بخشنا ہے کہ نہیں بخشنا. ڈنگ نکالنے کا بڑا آسان طریقہ, اپنے من میں رب کا ڈر پیدا کرنا. کچھ کرنے سے پہلے سوچ لیں, ہوش کے ناخن لے لیں, اور یہ ڈر لے کے کسی عالم کے ارد گرد رہے. مجھے یاد ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے یہاں ایک بات کہی کہ میں اللہ سے دن میں کتنی مرتبہ دعا کرتا ہوں کہ مالک مینوں مردیاں دم کسی صوفی دے متھے نہ لائے. ہر داڑھی رکھنے والا صوفی نہیں, سر پہ ٹوپی پہننے والا صوفی نہیں. صوفی کون ہے آج کے دور میں؟ جس کی شکل عالموں والی ہے مگر وہ عالم نہیں ہے. یہ کبھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں چینلز میں, سوشل میڈیا پہ, عام مسجدوں میں, ممبروں, محراب پہ, علم سے بیچارے کورے, دلیل سے آری, اپنے اٹکل پچو اور کس سے کہانیاں اور باتیں. عطائی ڈاکٹر اتنا خوفناک نہیں ہے, اگر وہ عطائی کو نسخہ دے گا تو جان کا ڈر. لیکن یہ جو عطائی لوگ ہیں, صوفی لوگ, یہ آپ کا ایمان لے جاتے ہیں, اور سب سے خطرناک سودا یہ ہے کہ انسان اپنا ایمان بیچ بیٹھے. عالم کے ارد گرد دلیل کے ساتھ جیے, بڑی بڑی اکڑیں ختم ہو جائیں گے. 99 مار کے بھاگا تھا, 99. دل میں ڈر کس کا تھا؟ اللہ کا. جوش اور ڈنگ نکالنا چاہتا تھا, جو کیا تھا اس کی معافی چاہتا تھا. تڑپ اور طلب تھی, اپنی طلب کبھی نہ مرنے دینا, رب کی طرف بڑھنے. ہماری وقت کے ساتھ, دنیا کی رفتار کے ساتھ اللہ کی طرف رغبت بھی ختم, ڈر بھی ختم. یاد رکھیے ایک وقت تھا سرخ آندھی آ گئی, ماں جی نے مجھے بھاگ کے کہا, بریلوی المسلک تھی, کہتے پتر نیری بان جدہ بان نہیں. میں نے کہا ماں جی کیسے؟ کہتے بڑا اج رب غصے سے کہہ رہا ہے, یہ جس طرف سے اٹھ رہی ہے نا, ادھر اللہ کا نام لکھ دے بسم اللہ. اور ساتھ میں ماں جی کہنے لگی آج نہ کسی بندے کا قتل ہویا ہے کہ لال نیری اٹھی ہے, قتل ہو گیا کسی طرح. سر جی آج ہر دن قتل, ہر رات قتل, ہر گھنٹے میں قتل, ہر منٹ میں قتل. نہ قاتل کو علم ہے مار کیوں رہا ہوں, نہ مقتول کو علم ہے مر کیوں رہا ہوں, لیکن ڈر ہی نہیں رہا. چھوٹے چھوٹے بچے
माँ को मार रही है, बेटा बाप को मार रहा है, बाप बच्चों को ज़बह कर रहा है, बीवी शौहर का वजूद काट के रख जाती है, शौहर बीवी के चेहरे पे तेजाब डाल रहा है, बेबाक हो गए, नडर हो गए, डर रहा ही नहीं कि अल्लाह है, 99 मार के भी डरा हुआ है। नमाजें, रोजे, हज, ज़कात अल्लाह के साथ मामला है। इस जहान में जो आजमाइश है, रब का डर खत्म ना हो और फिक्र रहे, तड़प रहे, भागा। सूफी साहब मत्थे पे लगे, शक्ल मोमिनों वाली और आलमों वाली थी। कहा हाजी साहब जी, सूफी साहब जी, आलम जी, यार डर के आया हूं, सहमा हुआ हूं, फिक्र बड़ी है, तौबा मांगना चाहता हूं, मुआफी का तलबगार हूं, मिल जाएगी। क्या हुआ है? कहा 99 कत्ल करके बैठा हूं। क्या यार असी तो सुने हैं जड़ा कीड़ी मार दे, पैर थले चिंटी आ जाए, ओदी बख्शिश नहीं। आपने अक्सर सुना है ना, हम कहते हैं जरा ध्यान नाल टुरिया जे पैर थले कोई, यार उसकी बख्शिश नहीं। 99 मार के अगर तुझे रब ने जन्नत देनी है, मैं तो कभी मच्छर नहीं मारिया, तू भी जन्नत च, मैं भी जन्नत च, रब दा इंसाफ कर है, नहीं होनी तेरी बख्शिश। ऐसा जुमला कहा जो इल्म और दलील से खाली है, शक्ल उलमा वाली है। उन्हें रखी तो होने थे, उन्हें क्या सच्ची तो पूरी करो ना। हालांकि वो 99 पे आउट हो रहा था। ओए ओए सर जी 100 पूरे करके भी डर खत्म नहीं हुआ। फिर भागा, फिर दौड़ा, बिलखता हुआ, तड़पता हुआ, लरसता हुआ, कांपता हुआ, खौफ मुतजलजल, हत्ता के रब ने एक आलम के साथ मिलवा दिया। काजी 100 मार के आया, कहते सारी दुनिया में मार के आ जा, कुछ शिरक वर्गा गुनाह भी जिंदगी च माफ कर देता है, तौबा करके मरे तो। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। सब माफ करने पे कादिर है, हुकूकुल इबाद मारे हैं। रब अगर राजी हो जाए, तेनों माफ करके अगले बंदे को राजी करना कोई औखा तो नहीं। लेकिन शर्त क्या है कि डर, खौफ और उस तरफ लपकना। उसने कहा 2 काम कर, एक सच्चे दिल नाल माफी मांगो, माफ करेगा, तो दूजा याराना छड़, ग्रुप छड़, एरिया छोड़, अपनी जो तेरी कंपनी है उससे साइड पे हो जा, सोबत बदल। सर जी तड़प के भजिया ते शहर ते इलाका ते यार ते बेली छड़ के टुर पिया, उत्तों आन के मौत ने पड़िया। बाकी आपने वाकया सुना हुआ है कि अल्लाह ताला ने जन्नत के फरिश्तों को भगाया और फैसला उसका यही हुआ कि ये जैसे 2 थानों की हुदूद का नहीं होता, ये साडा है या तुहाडा है, केस होवे काम दा ते साडा है, ना हो गले पड़ने वाला हो साडा नहीं तुहाडा है। ये रिंग रोड वाला वाकया आप भूल नहीं गए होंगे, याद होगा कि क्या हुआ था हजरत। हाँ, आज अल्लाह की हुदूद में, अल्लाह के दायरे में, अल्लाह की रहमतों का सीजन और महीना लगा है। हम सब में कोई ना कोई जुल्म है, कोई ज़ियादती है, ते जुबान दा डंग ते साडा सारे दा ही तेज है। जो बड़े अदब से बात कर रहा होता है ना मजलिस में, बॉस के सामने, यारों के सामने, दोस्तों के सामने, बड़े तहजीब के दायरे में आप पीजी बाजी जी कर रहा होता है, इसको कभी बीवी के पास, कभी बहनों के सामने, कभी बेटी के साथ देखो, दुनिया का शायद बदतमीज तरीन इंसान गिना जाए। जहरीला, जहरी जहर। अगर अपने नेकी और अमाल और कामयाबी चाहिए तो सबसे पहले अपनी सोच दुरुस्त कीजिए। लोगों के बारे में जहरीली, ये गंदा है, ये फलान है, ये चोर है, ये डाकू है, ये बदतरीन है, ये जालिम है, ये लुच्चा है, ये लफंगा है, ये गंदा है, ये बातिल है, ये सही नहीं, ये जहन्नमी है। सर जी सोच दुरुस्त करो। कितने लोग हैं जिनके बारे में आपकी और मेरी राय है कि वो जहन्नमी है और अल्लाह की नजर में वो जन्नती। नहीं समझ आई? मेरे नबी के यारों के बारे में जहरीली और गंदी सोच, मैं और आप किस बात की बोलेंगे? मेरे पैगंबर के अहले बैत अतहार के बारे में मनफी सोच,
आप और मैं कहां रहते हैं? आप सोच नहीं सकते कि दुनिया कितनी जहरीली सोचें रखती है और फिर फैला रही है। मीडिया का दौर, सोशल मीडिया का दौर, हर बंदा जो मन में आ रहा है बोले जा रहा है, जो दिल में आता है लिखे जा रहा है। अपनी उंगलियां भी कंट्रोल करो, क्योंकि सोच किताबें हैं। जो बंदा सोचता है वो लिखता है, जो सोचता है वो बोलता है, जो सोचता है वो करता है। मुझे अपनी सोच साफ रखनी है, जहरीली नहीं। कर लांगे भाजी, या तो सोच भी साफ ना करो, जे करनी है तो चंगी तरह करो, नहीं तो फिर किते गटर उबलन ते गटरां वालियां नूं सद्दिया ना करो कि यार अंदर आ, गड्डी लिया, विच पैर पा, आप विच वड़, बाल्टियां पा, मशीन लगा, इस गंदगी को निकाल। जब तक गटर साफ नहीं होता, पूरे मोहल्ले में कस्तूरी के लेप और ऊपर ढकने दे दो और ऊपर जो है वो फूल तनो मन ला के रख दो। जब तक गटर की अंदर से सफाई नहीं होगी, गले में डाले हुए हार मौलाना ना आपके लिए बेहतर है ना मेरे लिए भी। अंदर तक गंद साफ करेंगे और दुनिया बदल जाती है। मैंने जब कुरान मजीद पूरा तर्जुमे से पढ़ा, दुआएं करनी, अल्लाह मेरी माँ जी को समझ दे दे, अल्लाह जी ददियाल ननियाल ससुराल जहां भी हैं अल्लाह खैर का पहलू बना दे। ते हौली हौली ना जाके अम्मी नूं कहना, अम्मी अल्लाह जी ने आ आख्या है, गल समझ आनी तो ठीक नहीं होना, अपनियां चुक मैनू नहीं समझ आई। कोई रसूल सल्लल्लाहु का फरमान सुनाना, ए पुत तीसरे मौलवियां को रहन दे, मैनू नहीं चाहिए। डर भी लगना, खौफ भी आना। मसलन मुझे अच्छी तरह याद है कि माँ जी को कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस, ये पढ़ा करें जब वाशरूम जाने लगते हैं। कहती मैनू नहीं लोड़ रख दो, वो तो अल्लाह का करना हुआ, उन पे वार हुआ। फिर खुद आके पूछती है, पुत्त तू मैनू एक दसिया सी नुस्खा हो तो दसी जरा। बड़ा समझा के ना उम्मीद नहीं हुआ। ये आज मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। तरस है, खत लिखिया 3-4-5 दिनों च खत जाता सी, अम्मी अगले हफ्ते असीं आना है ते इत्थे साग नहीं मिलता, कोई साग ते पका छड्डिया जी। खैर गए, माँ जी ने गंदलों का साग अपने डेरे का, अपने मक्खन, अपने मकई के आटे ते अपने पाथू कोट के ते सोहना रज के बनाया। तो माँ जी कहते पुत्ता बिस्मिल्लाह खाना खा लो। मैं क्या अम्मी जी एक शर्त ते खाना है, नाना जी ने जेड़ा तुहानू जेस च दिता सी ना शीशे का सैट, ओदी प्लेट च खाना है। गोल्डन कलर की बड़ी प्यारी लगती थी, अम्मा जी से निकलवाई। खैर अम्मा जी ने निकाल दी, बेटा कह रहा इतनी दूर से, पर कहती हैं कि तेरे नाने बिश्ती की निशानी है ते टूटे ना। मैं बड़ी साम के रखी। मैं क्या अम्मी जी फिक्र मत कर। ओए होए होए सर जी, रब की निशानियां कहां चलेगी, नाने बहिश्ती की निशानी। मैंने प्लेट पकड़ी, मैं क्या अपनी 2 मिनट में आया, बाहर निकल गया। वो जो नाली जा रही थी ना, मैं ओदे विच ना अद्धी प्लेट पूरी इदां फड़ के ना ते विच नप दित्ती, साफ पासा हाथ च फड़ गया। लिबड़ी साइड ले आके अम्मी अगे कीती ते मां वेख के ना घूरन लग पई, इहनूं होया की। घूरदे तो मैं कीती इदां आगे ते कहती पुत्त इलम इधर तो नहीं चढ़ गया, ये इलम किथे चढ़े? प्लेट मंगी हुआ इहदा असर की कीता ही? सर जी अम्मा कई तेवर बदले। मैं क्या मां जी तुहानू की, मैं तुहानू कह दिया ना तुसी साग पा दो। वो जेड़ी डोई पई सी ना हांडी च, मां ने कढ़ के ना गुट्टा ते मारिया। नहीं देखिया प्लेट टुटेगी, नहीं देखिया की कहती इहदे च तैनू साग पा के देवां लिबड़े भांडे च। मैं क्या माए तू सकी मां हो गए, एक लिबड़ी प्लेट च पुत्र नू साग नहीं देन दी, ते जिथे शिरक ते जिथे बिदअत दियां गंदगियां होण, रब उस भांडे च खैर कितना पावे। कुरान पिया भी ये कोल ते कितना समझ आवे। ये दिमाग में अकल में नहीं आती खैर। कुरान की आयतें अबुल हकम के दिमाग में दाखिल नहीं हुई, उतबा शैबा वलीद के नहीं आई, फिरौन हमान नमरूद कारून के दिमाग में नहीं गई, क्योंकि
کہ شرک کی گندگی تھی، بدعات کی گندگی تھی، وحی کی تصدیق نہیں ہے، تکذیب ہے، مارے گئے رگڑے گئے۔ پاجی اگر کسی جگہ تے خالق یا مخلوق کے بارے میں گندگی ہے، پہلے برتن صاف کرو۔ جتنے پاڈے صاف ہو گئے نا، گوشت بھی اگلے دے دیتے، تو پاڈا لبڑیا ہوئے تو ماں نے دال بھی نہیں دیتی تو ساگ بھی نہیں دیتا تو گٹا تے بھی ماریاں تو نال کیا پوتی لم کسی پاسے چڑھ کے تو نہیں گیا جب تک میں برتن دھو کے نہیں نہ لایا۔ ماں نے ساگ نہیں ڈال کے دیا۔ کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، لباس حرام کا، غذا حرام کی، گوشت پوست حرام کا، ہڈیاں حرام کی۔ لوگوں کون سی سوچ ہے جو ہماری حرامی نہیں، پورے کا پورا لتھڑا ہوا، ہاتھ اٹھائے، آنسو بہائے، تاڑیاں بھگوئی، مسلح بھیگے، دعائے قنوت، دعائے نازلہ کری، رب کتھو دبے، ماری جاندے نے، نسل کشی ہو رہی ہے۔ رمضان میں ہی غزہ مٹ رہا ہے نا، فلسطین۔ رب کو بھی پھر نہیں آتی جب ہم اپنی سوچ پاک نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی ہو، شرط یہ ہے کہ ماننے والے بنو، سوچ وہ کرو جو وقت کے پیغمبروں کی تھی، جو اصحاب کی تھی، جو آل بیت اطہار کی تھی۔ کمزور تھے، کھجور کی ایک گٹھلی پہ سینکڑوں کلومیٹر سفر کروا کے، غزوے کروا کے میں نے جتوا کے واپس بھیجے تھے۔ 313 کو بدر میں جیت دے دی تھی، لیکن شرط کیا تھی کہ وہ سوچ پیدا کرے، اپنی سوچ۔ ہماری تو سوچ گیموں پہ چلی گئی ہے، کتنی زہریلی سوچ ہو گئی ہے۔ کل تلک غیرت مند آدمی اپنی بچیوں سے کام نہیں کرواتا تھا۔ میں راجت پور کے ایک آدمی سے ملا، بزرگ، میں نے واقعہ سنایا ہوا ہے، شاید اب تک پہنچا ہو۔ رنبے سے کام کر رہا ہے، مالی ہے، کوٹھی کے باہر ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، راشا ہے۔ میں رکا، میں نے کہا بابا جی شکلوں پنجابی لگ دے ہو، علاقہ سرائکیاں دا ہے۔ کہتے پوت تو کدھر پچھانے ہیں؟ میں کہا جی تھوڑی ججمنٹ ہو جاتی ہے تو کی کر دے ہو؟ بڑھے باری تھوڑی اولاد کو نہیں، کہتے جی اللہ دا شکر ہے اولاد پر کھانی جو ہوئی تو کھانی ہوئی کرنی پیتی ہے۔ کتنی تنخواہ ہے؟ کہتے 1200۔ میں کہا کلے ہو گزارا کہ نہیں اللہ دا شکر ہے، میں نے رب نے 8 تیاں دیتیاں نے، بیگم نے 10 جانے آسا کہ 8 تیاں 10 جانے تیاں کی تے کام کر دیاں۔ کہتے جی میں ٹھڈ لئی تے منہ دے چسکے لئی تے روٹی لئی، اپنی عزت کسی دے گھر نہیں بھیجی، ایسی ایدے تے گزارا کرنے ہیں۔ ہمارا میٹر نہیں لگا ہوا، گیس نہیں ہے، ہم لکڑیاں اکٹھی کر کے روٹی بنا لیتے ہیں۔ سالن کیسے بنتا ہے 1200؟ کہتا پوت کہ تو 2 مرچاں مل جاندیاں نا تے رگڑ کے وہ روٹی تے رکھ کے کھا لئی دی، منگیا بھی نہیں، تیاں کدھر بھیجیاں بھی نہیں۔ سر جی کون سا دور ہے آج؟ کیا سوچ ہے؟ بیٹے کے ساتھ ہیں، ہم بیٹی کے ساتھ ہیں، وہ ٹک ٹاک پہ وہ رات بھر لگی رہے، بیٹا لگا رہے، اپنا وجود جسم دکھاتے رہے، پھر کیوں ہو گیا؟ برائٹ مائنڈڈ ہونا چاہیے، روشن خیال ہونا چاہیے، آزادی۔ یہ سوچ اتنی زہریلی ہے، عزت دے کے، عزت بیچ کے، عزت دکھا کے، وجود ننگا کر کے، دنیا بھر میں گفٹ لے کے گفٹرز کے ہاتھوں سے اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ عزت کا قتل دنیا کا سب سے بڑا قتل ہے، اور اس سے ایمان بھی مرتا ہے، یقین بھی مرتا ہے۔ گھر بن رہا ہے جی، بیٹی نے کوٹھی بنا کے دی ہے، اور جی ہم جھوپڑوں میں رہتے تھے، زندگی بدل گئی ہے، گاڑیاں آ گئی ہیں، یہ مل گیا وہ مل گیا ہے۔ اگر رب کی عزت، رسول کی عزت، دین کی عزت، قرآن کی عزت، ایمان کی عزت، یقین کی عزت بیچ کے سوچ یہ بن گئی ہے، پیسہ ملے گا، امیر ہو گئے، تو یاد رکھیے برباد ہو گئے۔ سوچ بدلو کہ حالات بدلیں، سوچ بدلو کہ حالات بدلیں۔ سر جی میں تب سے میڈیا کا آدمی ہوں جب لوگوں کو شاید میڈیا کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، وسائل بھی تھے، ذرائع بھی تھے، دعوت بھی تھی، لیکن کوئی ایسا راستہ نہیں چنا کہ جس میں 1 روپیہ حرام کا شامل ہو اور وہ میرے یا میرے بچوں کا پیٹ میں جائے۔ تھوڑی کھا لی ہے، زیادہ کے چکر میں نہیں پڑے، بٹھاؤ بچوں کو، سمجھاؤ ان کو، بیٹا یہ گیم ہے۔ ظاہر تو آپ کہہ رہے ہیں جی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایک سٹیکر ہے نا، میں نے شیئر کیا، میں نے بٹن پریس کیا، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ سے جو پریسنگ کروائی جا رہی
رہی ہے، بس آپ پریس کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے سامنے تصویر کس چیز کی ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے۔ آؤ کچھ سال پہلے کا واقعہ سنا دو۔ ابھی سوشل میڈیا عام نہیں تھا، میں نے نیٹ کھولا ہے اور رمضان سے پہلے دیکھ رہا تھا کہ پوری دنیا میں لوگ رمضان کیسے اس کی تیاری کرتے ہیں، تاکہ پتہ چلے، ویرائٹی ملے، میں ان میں سے کچھ سیکھوں، آگے لوگوں کو بتاؤں۔ تو میں نے جب وہ کیا تو جناب جو میرے سامنے ریسرچ انجن نے کھولا اس پہ ایک گراف بنا ہوا ہے، ڈبہ ہے، مربع ہے، اس کے اندر گراف ہے۔ میں نے کلک کیا تو سر جی کچھ اور ہی کھل گیا۔ ایک شخص ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے، بچی، اس کا بھی وجود ننگا، اس کا بھی، اور بری حالت میں دکھا کے لکھا ہے یہ محمد ہے، یہ عائشہ ہے۔ بات یہی پہ نہیں رکی، آگے بڑھ گئی، سر پہ پگڑی ہے، بیچ میں بم ہے، منہ سے لالے ٹپک رہی ہیں، مونچھیں بڑی بڑی دکھائی گئی ہیں، یوں آپ کھورا، اور اوپر سے کچھ شراب ڈال رہا ہے، اوپر لکھا ہے یہ بلال ہے اور یہ محمد ہے، مسلمانوں کا نبی ہے، عورتوں کا رسیہ ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور پھر نیچے جو جملہ لکھا، دنیا میں سب سے زیادہ بری سائٹس کو کلک کر کے جو کھولا ہے وہ مسلمانوں نے کھولا ہے اور رمضان میں کھولا ہے، اور آخری جملہ جیسا نبی ویسے امتی۔ سر جی میرے نبی تو ایسے نہیں تھے، لیکن امتیوں سے جو کلک کروایا گیا کہ یہ بھی سائٹ کھولیں، یہ بھی کھولیں، www سے ماں باپ جو ریسرچ انجن آپ کو دے گا، آپ کی طلب پہ دے گا، آپ کی چاہت پہ دے گا، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کس کے متلاشی ہیں، آپ کیا کلک کر رہے ہیں، بس کلک کرتے جاؤ، پیچھے کن کن گندی سائٹ سے یا کن چیزوں کے اوپر ہے، ماں بنا کیا ہے آپ نہیں جانتے، مگر ایک جملہ امت کو کاٹ کے رکھ دیا جیسا نبی۔ کیا ہمارے پیغمبر ایسے تھے؟ مہینوں گزر گئے، حرام کے لقمے کی تو بڑی دور کی ہے، نواسے کے منہ میں مشکوک کھجور، پتہ نہیں کہیں صدقے کی نہ ہو، انگلی مار کے نکال نہیں دی تھی۔ آپ اور میں سوچ ہو تو اپنے بچوں کے لیے رزق حلال ڈھونڈے، باپ محنت کر رہا ہے، تغاری اٹھا رہا ہے، بیٹی جو ہے وہ گھر میں کسی اور منظر میں، باپ ماں سوئے ہوئے ہیں، عزت کچھ اور کر رہی ہے۔ آنکھیں بند ہوں تو کبوتر موت سے نہیں بچتا۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ رونا، یہ چیخنا، یہ پیٹنا، یہ آپ کی دعائیں، اور اس میں آہو زاریاں، جواب آتا ہے، لکھا ہے میں نے جنت کے دروازے پہ دیوس کی انٹری منع ہے۔ سر جی کہیں میں دیوس تو نہیں ہوں؟ میں اپنے سے پوچھوں تو صحیح، میری غیرت، میری عزت، میری آبرو، میرا ایمان، میرا دین، میرا یقین، میرے پیغمبر، میرے ہادی، میرے رابر، میرے مرسل، مجھ پہ اترنے والی وحی، میرا رب کا قرآن، سال ہر سال گھروں میں نہیں کھلا، اور میرے ہاتھ سے نشہ لگا ہوا موبائل چھوٹتا ہی نہیں۔ میری وال پہ کیا ہے؟ مرنا نہیں۔ سر ایک آج ارادہ کریں، آپ کی جو بھی وال ہے، جو بھی آپ کا پیج ہے، یا تو اس پہ رب کا قرآن رکھیں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھیں، یا کوئی خیر کا پہلو رکھیں، یا کوئی سچی بات رکھیں۔ مرنے کے بعد اولاد بال کھولے تو پتہ چلے کہ ہمارے باپ کی دیوار پہ، سر جی ہم اپنے گھر کے بیڈ روم کی دیوار پہ کچھ ایسا نہیں لٹکاتے کہ اولاد سوال کرے، اولاد انگلی اٹھائے، آنے والے کو برا لگے۔ مرنے کے بعد قبر میں اگر تیرے میرے میڈیا میں پیچھے سوشل میڈیا میں یہ چیزیں کھلی، اتنا ہی خلاد نے کہہ دیا میں یار ساڑھا تے پیو زندگی میں زمین جگہ نہیں دے گی، کہاں جائیں گے؟ کر سکنے ہیں سوچ پاک کریں، سوشل میڈیا پاک کریں، کسی کو گالی لکھنے سے پہلے سوچ لیں، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جس نے کسی کو گالی دی فاسقوں کے طرح گا۔ لاکھوں لوگ جنازہ پڑھیں،
कफीर हो, लोग कहें बड़ा क्या बात है, बहुत बड़े आलिम का जनाजा, लेकिन अगर ये मिंबर रसूल पे बैठ के, मुसल्ला रसूल पे बैठ के लोगों को गालियां सिखा रहा है, गालियां दे रहा है, गालियां लिख रहा है, मोमिन का काम नहीं है। मेरे बच्चे, मेरे जवान, अल्लाह की कसम दुख होता है अपने प्यो तो कई गुना बड़े लोगों को बंद कमरे च बह के जेडे कमेंट्स च गालां लिखण दे होंदे ने, कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं यहां बड़ी गाली पड़ती है, आप सोच भी नहीं सकते। पिछली सदी के आखिरी 3 अशरे और इसका तीसरा अशरा लग चुका है, गालियां सुनते गुजरी है। रब शायद अल्लाह के घर में बैठा हूं, जवाबन गाली लिखी भी नहीं, गाली बोली भी नहीं। क्यों? लोग तो एक मिनट में उठाते हैं दूसरे मसले के लोग, अपने तो दूर, हमने दूसरे मसलक के भी किसी फर्द को नाम लेकर जवाबन भी गाली देना जरूरी नहीं समझी, क्योंकि मेरे पैगंबर को कहा गया, लोगों ने बताया मुसम्मम है, आपको कह रहे हैं, कहा कोई और होगा, मेरा नाम तो मोहम्मद है। कर पाएंगे? कर पाएंगे? कर लो तो आज करो, कल क्या होगा? क़यामत के दिन नेकियां, नमाजें, अंबार, ढेर, पहाड़, ज़कात, सदकात, खैरात, अफ्तारियां लाया जाएगा। इसको गाली दी, उसको मंदा बोला, इस पे बोहतान लगाया, उस पे इल्जाम लगाया, इसको दुख दिया, उसको दुख दिया, इसका खून बहाया, उस पे जुल्म किया, इस पे ज़्यादती की, नतीजा क्या निकलेगा? जितने मजलूम हैं इसकी नेकियां उसको देके, उनके गुनाह इन पे लाद के, पिछली साइड से 70 हाथ लंबी जहन्नम में गर्म की हुई जो है वो सलाख डाल के, मुंह से निकाल के, जकड़ करके, संगलों में बंद करके, फियामा दिन मुमद्ददा, ऐसे मसीह का कोई किसी पासे हुआ ना हो और अल्लाह ना करे अंदर सरकत शाट हो जाए, एक दूजे च नहीं बचाएंगे। सोचो जरा 2 मिनट के लिए सोचिए, जहन्नम बंद कर दी जानी है। ये इसी में कहा है वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा, दिल लुमज़ा, ये इस वही सूरत है। बंद सुकून, बड़े बड़े शरारे मुंह पे मारे जाएंगे सिर्फ इसलिए कि इन लोगों के मुआमले कुछ ऐसे थे, किसी को गाली दी, किसी को मंदा बोला, किसी का नाम बदला, किसी का नाम बिगाड़ा, किसी को कुछ कहा, किसी को आंख के इशारे से कहा, किसी को छोटा, किसी को टिड्डा, किसी को बड़ा, किसी को लंबू, किसी को कालू, किसी को जो है पता नहीं क्या क्या नाम रखे हमने। मेरे पैगंबर ने अपनी किसी दुश्मन का दुश्मनी में भी नाम नहीं बिगाड़ा था। आज तो बड़ा इजी लगता है ना, कर लेते हैं, इधर मुंह देख, हमें स्टेज ने दिया ही है ड्रामा ने। मेरे नौजवान को लगता ही है भाई चेहरा अल्लाह ने बनाया, क्या देखूं, किस बात को देखूं? लिहाजा सोच भी पकीज़ा, जुबान भी पकीज़ा, और तीसरी चीज मैं और आप अपनी नजर पकीज़ा करें। जो देखने की चीज है उसे देखें, अल्लाह की निशानियां, कुरान के सफ़हात, किताबुल्लाह की आयात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात, उसके अंदर हक, उसके अंदर दावत, उसके अंदर अमल, उसके अंदर नहीं करने के काम, रुकने के काम, अल्लाह की खबरें, खबरों की तस्दीक, तकजीब नहीं, अल्लाह का अमर, अमर की तामीम, इनकार नहीं, अल्लाह की नहीं, रुक जाना, ना अपना नुकसान ना किसी और का नुकसान। ला ज़रर वला ज़िरार। सर जी तुरे जाते बंदे नो छुड़ा मारी है, वो अगू चुक के बट्टा मारे ते कसूर कितना है? हम यही तो कर रहे हैं, पूरा मुल्क यही कर रहा है। तो अल्लाह के लिए ये नेकियां मुकद्दर से थोड़ी थोड़ी हो रही हैं, बहुत थोड़े लोग रह गए जो नेकियां कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो भी यूं ही जाए हो जाए। तो सोच पकीज़ा, अल्फाज पकीज़ा, गुफ्तगू पकीज़ा, कलिमात पकीज़ा, चुप हो जाए, या समझना ना है क्या जवाब देना, चुप हो जाए। मुझे बड़े सारे लोग कहते उस्ताद जी बोलर नहीं रह, कोई बड़े बोलते हैं, जब मौका होता है बोलते हैं, नहीं यार मुझे नहीं समझ आ रही, सर जी जवाब दो, यार मुझे नहीं आता, आप क्यों नहीं फील्ड में आते? यार मुझसे नहीं आया जाता, मैं फील्ड का आदमी हूँ, लेकिन ये वाली फील्ड मेरी नहीं है।
सोचिए गाली किस लिए दे रहे हैं? कुर्सी के लिए, एक रिश्ते के लिए। कल उसका मेरे साथ ताल्लुक था तो अच्छा था, आज और से हो गया तो बुरा हो गया है। किस वजह से? मेरी कंपनी में था तो अच्छा था, दूसरी कंपनी में चला गया, रिजाइन दिया तो दुश्मनियां पालने लग जाऊं, जान से मार दूं, रास्ते से हटा दूं? कभी नहीं। खुदकुशी भी हराम है, किसी को नाजायज मारना भी हराम है, और ये बड़ा आम हो गया। हाथ को रोकिए। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून बिल लिसानिही व यदिही। ये इबादतें रियासतें काफियां इतने मसीते बह के पहली सख्त गुस्सा न करे तो जी आवे तो मैंने थोड़ा जिहा बखाया जाए। मैं उस नस्ल नाल ताल्लुक रखना वा जिन्हें ना आम सादी जी जिंदगी गुजारी है देहाती गाँव में। एक दफा ना बिला वजह भून लड़िया तो गुस्सा बढ़ाया कि यार मैं तेन कुछ नहीं आख्या, मैंने क्यों लड़े? मैं फड़िया छापर तो जाके ना खखर दे इदा पा के लपेटा दे गया। ਉਹਦੇ ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਲੜੇ, ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਭੂੰਡ ਕੱਢੀ ਆਵਾਂ ਤੇ ਡੰਗ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਹਾਂ ਲਾੜੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਨੇ ਡੰਗ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ, ਫਕਤ ਡੰਗ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਨਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ करे तो खूंडी लगे भाईदे उठिया नहीं जाता, सजदे करने लगते हैं तो किए नहीं जाते, कुर्सियों पे बैठना पड़ता है। सर जी अल्लाह के लिए बुजुर्गी को पाकीज़ा करें, साफ करें। गुस्से गर्मियां ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤਪਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਪਣ ਦਿੰਦੇ, ਰੇਡੀਏਟਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਛੱਡੀਦਾ, कूल वाटर पाईदा। शरीयत भी चाहती है कि ऐसे ही हाइपर नहीं हो, थोड़े ठंडे हों, और जो हाइपर करते हैं उन्हें भी रुकना चाहिए। अगर आप अपने बुजुर्गों को तंग करके घर के अंदर हमसायों को तंग करके आप ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जो सारे चारों तरफ डंग हैं, जहरीले लोग हैं, तो फिर पाजी इबादत अपनी जगह लेकिन घुस जानी है, घुस जानी है। मेरे पास ना 100 नोट सही थे, 6 नोट की तू बेचना 2 नंबर 1 2 3 4 5 6। उन्हें कहा जी तुसी काम ही ये करते जो। आखिया उस्ताद जी मेरा चेहरा पूरा वेखो, मैं इदा करने वाला नहीं। कहते जी ये चेहरे के पीछे ही उल्ले होते हैं, ये पुलिस केस क्रॉस भी करेंगे पुलिस को। मैंने कहा यार मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे बाकी नोट चेक कर ले। कहते जी असी उन्होंने की करिए जेडे साढ़े को देता है। अल्लाह ताला बड़ी खयूर ज़ात है, बड़ी खैरतमंद ज़ात है, बहुत बाहया बावकार ज़ात है। लेकिन अगर कोई बंदा गलती करे, ना वो ताना देता है, ना वो पर्देफाश करता है, ना राज खोलता है, ना लोगों को बताता है, एलानिया कोई ऐसी बात नहीं, उसका ऐलान है तू आजा मैं माफ कर दूंगा। तो है ही तरह ताने माफ कराने वाली पंडा बनी है, गुनाह दिया लिस्ट बनाई है। वैसे हक तो ये है बंदा जब भी कोई गुनाह करे लिस्ट बना ले, ताकि किसी वक्त हो तो बंदा बचे निकाल दे। हमसे तो लिस्ट नहीं बनी, बेशुमार किए हैं और बड़े सारे किए हैं। अल्लाह कहते हैं जितने भी किए हैं आजा आजा, मेरे से एक सच्ची तौबा कर, मैं तेरी नेकियां एक तरफ, जितने भी जुमला गुनाह है मुआफ करके नेकियों में बदल के तेरे साथ डील ना करूं। आपको पता है अगली करेंसी अमल है। जितने भी बद अमल हुए हैं, मसलन शिरक करके, कुफर करके, रब को नाराज करके, पैगंबर की नाफरमानियां करके, बिदअत खिलाफात करके, सर जी इस सीधे किताब होता है एक ही शर्त है। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं सर ये फिरकावारियत खत्म नहीं हो सकती? मैंने कहा मिनट में हो सकती है। तरीकाकार क्या है कि अल्लाह को सच्चा मान ले, हुजूर को सच्चा मान ले, खत्म। कहते जी किस तरह? मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है, कुरान में उतरी है, रब ने कहा है जो यतीम का माल खाता है ना, जुल्म करता है, पेट में आग के अंगारे भरता है। इस आयत पे अमल करें और हुजूर को सच्चा माने, वही को सच्चा माने, अल्लाह को सच्चा माने। कहते जी फिर क्या होगा? मैं कहा जी कुल तीजा साता 10वां 40वां जेल बरसी खत्म ना हो जाए तो मुझे कहना। कहते जी कैसे? मैंने कहा जैसे मेरे घर से हुई। आप करते थे? जी मैं करता था। क्यों खत्म हो गई है? मैंने कहा जी मुझे रोटी का लुकमा, जिसका बाप मरा हो, बच्चा यतीम हो गया है, उसके घर से वो रोटी का लुकमा, वो कोरमा, वो बिरयानी, वो पुलाव
مجھے یوں لگتا ہے میرے گلے سے نہیں گزرتا، اس کا باپ مرا ہے، یتیم ہوا ہے، قرآن کہتا ہے پیٹ میں جہنم کیا، اور ہم اسی کے گھر میں کھا رہے ہوتے ہیں، مجبور کر رہے ہوتے ہیں، تو کھاتا نہیں ہے، دینا نہیں ہے۔ سر جی پتہ چل جائے کہ میرے بچے کو ملاوٹ کا ایک دیا ہوا لقمہ مرتے دم تک رب نے دعا قبول نہیں کرنا، ایک لقمہ صرف، میں ملاوٹ کروں نہیں کروں گا، پتا ہو میرے بچے کو صرف ایک قطرہ گلاس کا مجھے پتا چل جائے کوئی زہر کا ڈراپ ڈال کے دے رہا ہے، مار کے پچ کے ٹوٹ کے گلاس چک کے نہیں مارا گے، نہیں پتر یہ نہیں پینا، کیوں؟ صاف پانی میں زہر مل گیا ہے، پیشاب میں پھر بھی ڈرے، بیچ میں کوئی چیز گر جائے تو ہم نکال لیں، اولاداں دے رزق چو حرام کٹیا گیا، سر جی کسی اور نے تو نہیں کٹنا۔ مجھے جب سے استاد جی نے کہا تھا نا کہ پتر ایک باری نقل ماری تو کسی نے پوچھیا یا دسیا، ایک لفظ لکھیو، پیپر چ نمبر لگنا، نمبر شمار ہو گیا، اکاؤنٹنگ ہوگی، اس بیس پہ تیری ڈگری بنی، ڈگری بیس پہ تیری جاب لگی، اور محنت کرے دن رات کرے، اگر اس کی تنخواہ لے کے بچوں کو لقمہ کھلائے گا، لقمہ حرام کا ہے، من نشنا فلیس منا، پہلی دفعہ پتہ لگا کہ نقل بھی ملاوٹ ہے، نقل بھی ملاوٹ ہے۔ اسی تے اکیڈمیاں چ خود سکھانا ہونا ہے نا بچیاں نے، پتر ذہن اگے بٹھائے نا، خیال رکھیا جی پیچھے ماڑے بھرا نے تے پتہ بھی نہیں لگن دینا، تے کیمرے چ بھی نہیں آنا، تے پکڑ بھی نہ ہوئے، انگڑائی لے کے جیڑا سمجھ آوے نا تے تسی سجے ہاتھ نال ایداں کر دینا تے دا مطلب ہے سوال نمبر پچھلے دور نہ ویکھیا تے تھوڑی دیر بعد اینو ایداں کر دینا، ایداں جز نمبر 2 ٹھیک ہے۔ استاد سکھا رہا ہے، اکیڈمی بتا رہی ہے، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو رب سے دل ملاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ پیغمبر اول نے بتایا ملاوٹ نہیں، لقمہ حرام نہیں۔ ساری کیڑی فیلڈ رہ گئی ہے جتنے حلال دا کام چلا ہے؟ رمضان ہے، روزے بھی رکھیں گے، محنت بھی کریں گے، افطاریاں بھی کریں گے، کیا بات ہے، بڑی بڑی جو ہے وہ فضائل کی باتیں بھی ہوگی۔ عمل نہیں بدل رہا، رویہ نہیں بدل رہا، روش نہیں بدل رہی، انداز نہیں بدل رہے، ہم چینج نہیں ہو رہے، قوم نہیں بدل رہی، وطن نہیں بدل رہا، لوگ نہیں بدل رہے، مزاج نہیں بدل رہا۔ ساری گل پائی ہے حکومت بدلے گی تو پھر اسلام آئے گا، پٹی ہو جائے گا۔ جہاں آپ کی فیلڈ ہے آپ بدلیں، جہاں میری فیلڈ ہے میں بدلوں۔ میں نے اس کرسی پہ بیٹھ کے وعدہ کیا اللہ سے، اللہ اتھے روایت جھوٹی صحیح نہیں بیان کر، کہانی قصہ تیرے دین کا نام بتا کے نہیں، آیت صحیح روایت ملے گی بات کریں گے، نہیں تو کہہ دیں گے اللہ بہتر جانے۔ اللہ کا شکر ہے رب نے توفیق دی ہے، اور ہمارا اعلان ہے ہر سال ہر جگہ۔ میری زندگی میں مجھ سے شعور اللہ شعوری طور پہ جان بوجھ کے اللہ علمی میں کوئی روایت بیان ہو گئی ہے، لوگوں مجھے زندگی میں پتا چلے میرا اس سے رجوع ہے، میں مر جاؤں تو میرے مرے ہوئے قبر میں بھی میرا رجوع ہے۔ جو رب اور رسول نے دین نہیں بنایا میں نے اسے دین بتا دیا ہے، وہ دین نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہی ہے نا، دو لوگ میں کم مل جائیں گے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ طریقہ مجھے بھی آتا ہے کہ لمبی لمبی چھوڑ، ضعیف بیان کرو، کس سے سناؤ، کہانیاں سناؤ، فضائل بیان کرو، لیکن نہیں، ڈر اللہ کا ہے، فکر اس کی ہے، آگے جانا ہے۔ یہی کرسی جہنم کی آگ کے انگارے بن جانے ہیں اگر کوئی پیغمبر پہ کے ذمہ بات لگائی اور وہ آپ کی حدیث نہیں۔ اس لیے سوشل میڈیا پہ کوئی چیز آتی ہے، آگے سیٹ کرنے سے پہلے کسی سے ریسرچ کر کے تھوڑا پتہ کر لیں، وگرنہ آپ ذمہ دار ہیں۔ غلط سینڈنگ ہو گئی ہے، ڈیلیٹ ماری ہے، ایک نئی پوسٹ لگائی ہے اور لکھی ہے، آئی تھی مجھے پتہ نہیں تھا، کر بیٹھا ہوں، اہل علم نے کہا کہ صحیح نہیں ہے، میں معذرت کرتا ہوں، اس کو میرا رجوع سمجھا جاتا ہے۔ تو سر جی انشاءاللہ خیر کا پہلو آ جائے گا، اور اللہ سے ایک آج ہم نے وعدہ کرنا ہے، اللہ سارے گناہ لے کے آئے ہیں، اللہم انکا عفو، سنا ہے تو کرنسی چینج کر دیتا ہے، کھوٹے لے لیتا ہے، کھرے دے دیتا ہے، تو حب العفو، اور ایسا کرنا تجھے اچھا لگتا ہے۔ اللہ گناہوں کی بنڈے لے کے آئے، گٹھڑیاں لے کے آئے، بڑے بڑے انبار لائے ہیں، فاعف عنا، اللہ آج چینج کر دے تو دسی میں کسی گناہ تے معاف کر دے۔
سچی درد دل سے کتے نکل گئی آواز. ہر بندے کا رمضان بھی اپنا، قیام بھی اپنا، رکوع بھی اپنے، سجدے بھی اپنے، اور لوگوں سچی بات ہے لیلۃ القدر بھی اپنی اپنی. اج دی رات ہی بہت خوش ہوندے ہے تے ایک صف چ کھڑے لوگ ایک سچے دل سے توبہ کر کے آیا، رجوع کر کے آیا. یہ جو پچھلی تاک رات گزری ہے نا، میں نے ایک بھائی سے پوچھا کیسی گزری؟ کہتا جی ایڈی پر سکون کے ادھا دی رات کو نہیں. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتا یار میں نے کسی کو مارا تھا، میں ادھر بوئے تے ٹر گیا تے جا کے معافی مانگ کے آیا، میرے کو غلطی ہے، یا مینوں نے مار لے تے یا مینوں معاف کر دے. اس بندے نے مینوں معاف کیتا ہے. میں آن کے مسیح تے کھلوتا، میری پہلی نماز دا انداز ہور سی تے جڑی ہن پر سکون دا انداز ہی ہو. بیویوں کا حق مار کے، بچوں کا حق مار کے، ہمسایوں کا حق مار کے، رشتہ داروں کا حق مار کے، اپنے متعلقہ افراد کے حقوق دبا دبا کے تے نمازہ پڑھ کے کہنے اللہ معاف کر دے تے تمہیں تو کوئی آواز آئے گی نا. سر جی اس لیے گٹر صاف کریں، گندی سوچوں کو پازیٹیو کریں، صاف صفائی کے ساتھ، پھر رب کے حضور حاضر ہوں. اللہ دی قسم ہے پھر چا سونی ہے. بلال ورگا میرا بلاڑا بنا چڑھدا ہے تے جی اندر خراب ہوئے تے ابو لہب ورگا سونا بھی میرا رب جیندہ ماردا نا، پھر اونی سمیل تے اونی بدبو شاید کسے دے جسم چ ہوئے جنی اودے وجود چ پا چھڈی سی، حالانکہ نبی دا سکا چاچا سی. اس لیے کوشش کریں اپنے اپنے گریبان میں چھان کے ایتھے بہ کے پاویں کٹھے کر کے ایک آنسو دیکھ کے ٹرتے ہیں گھر تک جاندے ہیں کسی نکرے لا کے کام کرو. کل تو سوچ بدلو اور اپنے کام دے وچ جیڑا حلال ہے وہ لے آؤ، جنہ حرام ہے نہ کٹ دو. اگر ہم سود لیتے ہیں راس مال لے لے، باقی والا چھوڑ دیں. ایک دفعہ جھٹکا تو لگے گا، مشکل تو ہوگی، پریشانی تو آئے گی، لیکن توبہ کا وقت صرف اتنا ہے. کوئی پتہ نہیں اگلا پل ہے کہ نہیں. یہ بات سناؤ. اور یا سلام حافظ شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا کرے، انہوں نے سود پہ درس دیا کہ سود حرام ہے. ایک بچہ درس سنتا تھا، اس کے ابو گن مین تھے ایک بینک میں. آج کل تو ہمیں نہیں لگتا باجی کہ پھر رزق کتنے لبنا ہے، روٹی کتنے لبنی ہے، رب نے روزگار لایا. مولویاں کی گلاں چ نہ آئے. بیٹے نے جا کے ابو کو کہا ابو آپ ہمیں حرام کھلاتے ہیں. کہنے لگا پتر نہیں، میں بڑی محنت کرنا، میں راتاں نوں پہرے دینا، میں بڑھی عمر چ تہاڈے لئی جاگنا، تہانوں پڑھانا، یار میں نہیں کوئی ایسا. کہنے لگے ابو بینکاں دا نظام سودی ہے تے او دی منشی گیری، کھاتا گیری، لکھنا لیانا، دینا لینا، پہرے داریاں یہ حرام ہے. کہنے لگا پتر یہ کوئی مستند گل ہے؟ کہنے لگے جی یہ میں نے دلیل سنی. ابا جی نے اگلے دن جا کے نا بینک میں ریزائن دے دی. انہاں کیا یار مہینہ کڈ لا اوکھا سوکھا، چلو پھر ٹھیک ہے یار کی ہوا ہے، کیوں لت مارن ڈیا روزی؟ کہنے لگے جی نہیں میں توبہ کر لے. توبہ کر کے لوٹا ہے. اثر پڑھی ہے مسجد میں ایک نماز، مغرب پڑھنے گیا ہے، انجان بولی لگی ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا. اینی کو بولج ہم تو کہتے ہیں نا بھی بڑی زندگی پڑی ہے، اچھا توبہ کر لیں گے چینج ہو جائے گی. چینج لانی ہے تو آج لائیں، آج موقع ہے. عید سے پہلے کیوں؟ جیڑا نہیں مڑیا وہ عید نہیں. لیس العید لمن لبس الجدید وانما العید لمن عاد. عید انہاں دی نہیں ہوندی جنہاں دے اپنے مڑن نہ. جس کا باپ نہیں مڑا کیسی عید؟ جس بیوی کا شوہر نہیں واپس آیا کیسی عید؟ جو قید سے نہیں آئے کیسی عید؟ جو بیرون ملک سے نہیں آئے کیسی عید؟ نئے کپڑے پہننے سے عید نہیں ہوتی. عید ہوتی ہے جو لوٹ آئے. جو بندہ روزوں میں نہیں لوٹا، رمضان میں نہیں لوٹا، بخشوا نہیں سکا، غلط چھوڑ نہیں سکا، انہیں پھر صرف نئے کپڑے ہی پائے. نے تہوار ہے، ایک فیسٹیول جو ہے اس نے اس کو دیکھا ہے، عید نہیں ہے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں لوٹنے کی توفیق دے دے، غلط کو چھوڑنے کی توفیق دے دے، سوچ کو پاکیزہ کر دے، اعمال کو نیک کر دے، اور پھر اللہ اس کو قبول کر لے. اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری عقبہ بھی اچھی کر دے، اور جو علتوں کے مسائل اللہ ان کی سمجھ دے دے اور پھر عمل کی توفیق دے دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب